السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاقراتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس کہ خود کو نہیں بدلتا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ راستے پر کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انسان باہر کی مشکلات سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ انسان کی اصل ہستی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ سے مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ پریشان ہو تو سر کو مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔
جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دیکھ کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ تعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ ہزار طاقت 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اگر کم عمری میں تمہیں زیادہ پریشانی مل رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ ہمارے معاملات جس کے ہاتھ میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رمضان کے الوداعی دن ہے یا رب، معجزوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے، آمین۔ یا رب، فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے کہ ہماری دعائیں قبول کر لے اور زندگی سکون سے بھر دے، آمین ثم آمین۔